قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آپ کا جو قد مبارک ہے، نہ بہت دراز تھے نہ کوتاہ قد تھے۔ اب دیکھیں، بہت زیادہ چھوٹا قد ہونا یہ بھی ہمارے ہاں صحیح تصور نہیں کیا جاتا۔ بہت زیادہ لمبا ہونا حالانکہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انتہائی زیادہ لمبا ہونا، کہتے ہیں یار یہ لمبوں کی عقل گھٹنوں میں ہوتی، عام طور پر کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن بہت زیادہ لمبا قد ہو تو لوگ بہت زیادہ دیکھتے بھی ہیں، اور ایک مطلب ہر جگہ جائیں تو نگاہیں ان پر ہوتی ہیں کہ اتنا لمبا قد، کتنا چھوٹا قد۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا قد مبارک بھی ایسا کہ نہ بہت دراز نہ کوتاہ قد، بلکہ میانہ قد مائل بدرازی، یعنی میانہ قد تھا لیکن ایسا تھا کہ جیسے درازی کی طرف مائل ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بہت دراز قد نہ تھے، اور مائل بدرازی ہونے کے سبب یوں سمجھ لیں کہ اوسط قد سے زیادہ قد تھا، مگر جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تو سب سے بلند اور سرفراز آپ ہی لگتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے درمیان بڑا قد معلوم ہوتا ہے نا، کہ بعض اوقات لوگ کھڑے ہوئے ہوں لیکن جس کا قد بڑا ہو تو وہ ذرا سا منفرد لگتا ہے، تو لوگوں کے درمیان جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کا قد بڑا معلوم ہوتا۔ حقیقت میں یہ آپ کا معجزہ تھا، اور جب علیحدہ ہوتے تو میانہ قد مائل بدرازی ہوتے، جب اوروں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو سب سے اونچے دکھائی دیتے۔ ناظرین و سامعین، یوں سمجھ لیجئے کہ باطن کی طرح ظاہر اور صورت میں بھی کوئی آپ سے بڑا معلوم نہ ہوتا تھا۔ آپ کا جو ناظرین یعنی سایہ ہے، آپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ یعنی مثال کے طور پر ناظرین، جب ہم کہیں چلتے ہیں تو خاص طور پر دوپہر کے وقت تو آگے آپ کو باقاعدہ آپ کا سایہ نظر آئے گا، تو آپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ اس کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ آپ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم شریف نور بھی ہے، نور آپ کا نام ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہے نا، سورہ مائدہ میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور ظاہر ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، دھوپ اور چاندنی رات میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ امام ابن سبا کا قول ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، اور آپ نور تھے، لہٰذا جب آپ دھوپ یا چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس کی شاہد وہ حدیث کہ جس میں مذکور ہے کہ اللہ میرے تمام اعضاء اور جہات میں نور کر دے، تو دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ وجعلنی نورا، کہ تو مجھے نور بنا دے۔ ناظرین و سامعین، یہ آپ کا جو قد مبارک ہے اور آپ کا سایہ مبارک کا نہ ہونا، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور آپ جب دھوپ میں کھڑے ہوتے تو آپ کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آتی، اللہ اکبر، اور جب چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو چراغ کی روشنی پر غالب آیا کرتی۔ بعض کا قول یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہ ہونے کی حکمت بھی یہ ہے کہ آپ کے سائے کو کوئی کافر پامال نہ کرے، یعنی آپ کے سائے پر بھی کسی کافر کا جو ہے وہ قدم نہ پڑے۔
یہ اللہ رب العالمین کو منظور نہیں کہ کسی کافر کا قدم جو ہے وہ آپ کے سائے پر پڑے، اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا۔ رنگ مبارک رنگ مبارک جو تھا وہ گورا، روشن اور تاباں معنی چمکدار، گورا بھی تھا، روشن بھی تھا اور تاباں بھی تھا، چمکدار بھی تھا، مگر اس میں کسی قدر سرخی ملی ہوئی تھی۔ بعض روایتوں میں جو آپ علیہ السلام کو اسمر اللون کہا گیا یعنی گندم گوں کا لکھا ہے، تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ سرخی، گورے رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ ناظرین و سامعین، اب بات یہیں پر موقوف کرتے ہیں اور انشاءاللہ اب آگے مزید آپ کا جو سراپا اقدس ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ آیت نمبر 25 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون۔ یوم القیامتی وقف کی صورت میں یوم القیامہ پڑھیں گے کہ گولتا وقف میں دو چشمی ہاتھ سے چینج ہو جاتی ہے۔ بغیر علم وقف کی صورت میں بغیر علم پڑھا جائے گا اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اچھا، یوم القیامتی کے بعد آپ دیکھیں لام الف لا، اس کا معنی نہیں، تو یہاں رکنا صحیح نہیں ہے۔ یزرون اور یہاں وقف کریں گے تو یزرون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 25 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 25 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ اوپر عین ہے، رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 3 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ لی ایک کلمہ، یحملو دوسرا، اوزاروا تیسرا، ہم چوتھا، کاملتن پانچواں، یوم چھٹا، القیامتی ساتواں، واو آٹھواں، من نواں، اوزار 10واں، الذین 11واں، یدلون 12واں، بی 13واں، غیری 14واں، علم 15واں، الا 16واں، سا 17واں اور ما 18واں، یزرون 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لی یحملو، یحملو میں آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیحملوا اوزارہم، اوزارہ میں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا، ملا کر پڑھیں گے۔ اوزارہم کاملتن یوم القیامت، کاملتن تا پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے یوم کے یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ یوم القیامتی میم پر زبر ہے، اسے القیامتی کے لام کے ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ یوم القیامتی ومن اوزار الذین، اوزاری میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، اوزار الذین پڑھیں گے۔ یضلون علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، یضلونہم، میم ساکن کے بعد بغیری میں با آ رہا ہے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے، یضلونہم بغیر، را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، علم، بغیر علم، یہاں وقف کریں گے تو علم پڑھیں گے۔ الا ساء،
ساء میں دیکھیں مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ما یزرون، یزرون میں را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ما یزرون یہاں وقف کریں گے تو ما یزرون پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیحملوا، اوزارهم، کاملتین، یوم القیامت، ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، الا ساء ما یزرون۔ یہ آیت نمبر 25 ہے، 25 جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے اوزارا، نمبر 1 ہم، دوسرا کاملتن، تیسرا یوما، چوتھا القیامہ، پانچواں۔ اوزار گزر چکا ہے نمبر 1 میں، الذین چھٹا، اور ہم ضمیر یہاں پر نمبر 2 آئے گا، غیری 7واں، علم 8واں، اور ما 9واں۔ تو کل یہاں پر 9 کلمات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یحملو پہلا فعل، اچھا جی، یضلون دوسرا، اور ساعت تیسرا، اور چوتھا یزرون۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف لی، دوسرا واو، تیسرا من، چوتھا بی، پانچواں الا۔ کل یہاں پر 5 حروف ہیں۔ تو سب سے پہلے اب ہم یہاں بورڈ پر لکھتے ہیں اسماء۔ تو پہلا اسم ہے اوزار، دوسرا ہم، تیسرا کاملتن، چوتھا یوم، پانچواں القیامہ، اور چھٹا الذین
اور 7واں غیر اور 8واں علم نواں ماں. 9 اسماء ہیں ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں افعال. تو پہلا ہے یحملو، پہلا ہے یحملو اور دوسرا ہے یدلون، تیسرا ہے ساء اور چوتھا ہے یزرون. چار افعال ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف. تو پہلا ہے لی، دوسرا ہے واو، تیسرا ہے من، چوتھا ہے بی اور پانچواں ہے الا. اچھا جی، آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین 9 اسماء، 4 افعال، 13 ہو گئے اور 5 حروف. تو 13 اور 5 18 کلمات ہو گئے. تو کل ملا کر 18 کلمات ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے اوزار. اوزار جو ہے یہ جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ ہمارے یہاں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ہتھوڑی اور چھلنی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جن کے پاس ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ عام طور پر یہ اوزار کہتے ہیں. اوزار کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں اردو میں بھی یہ یوز کیا جاتا ہے. ویسے اس کا معنی ہے بوجھ. وزر اس کا مفرد ہے. وزر کا معنی ہوتا ہے وزر، واو زا را. وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ. اوزار بہت سا بوجھ. پھر اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب. تو ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوگی. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں. کاملتن، کاملتن ناظرین یہ کامل کی تانیث ہے. کامل پورا، کاملتن پوری. ٹھیک ہے نا. اچھا، اردو میں جہاں مذکر اور مونث کی بات آ جائے تو الفاظ کے ذریعے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے مونث کی. مثال کے طور پر میں مذکر کے لیے کہوں گا وہ آیا، مونث کے لیے وہ آئی. ٹھیک ہے نا. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں علامت تانیث دیکھی جاتی ہے. ترجمہ کچھ بھی بنے اردو میں، علامت تانیث ہوگی تو وہ مونث کہلائے گا، نہیں تو نہیں. ترجمہ کچھ بھی ہو. تو اسی لیے آپ دیکھیں کاملتن یہاں پر ہے کہ پورے، حالانکہ پوری ہونا چاہیے، لیکن کاملتن آخر میں علامت تانیث موجود ہے تو اس کو تانیث مانا جائے گا، پورا یا پورے. تو کامل اس کا جو ہے وہ مذکر ہے اور کاملتن تانیث ہے. کامل مومن، کامل مومن ہم کہتے ہیں نا عام طور پر، تو یوز کرتے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں اگر خاتون کوئی کے بارے میں کہا جائے تو کاملہ مومنہ کہا جاتا ہے، کہا جانا چاہیے. لیکن انہیں بھی ہم کامل مومن ہی کہتے ہیں، لیکن کاملہ مومنہ کہا جانا چاہیے. تو کاملتن اس کا جو مذکر ہے کامل، یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یوم. یوم کہتے ہیں دن کو. عربی میں جب یوم کہیں گے تو مطلقاً دن ہوگا، لیکن جب ہم کہیں گے الیوم تو اس کا معنی ہوگا آج کا دن، جسے ہم انگریزی میں ٹوڈے کہتے ہیں. تو یوم کا معنی ہے دن اور ایام اس کی جمع ہے. یوم اور ایام دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد قیامت. قیامت اس کا معنی ہے قائم ہونے والی. قیامت چونکہ قائم ہوگی
اسی لیے اس کو قیامت بھی کہتے ہیں، یوم الدین بھی کہتے ہیں، فیصلے کا دن، یوم القیامہ قیامت کا دن، اس طرح جو ہے وہ اس کے اور بھی نام ہیں، بغتہ، یہ بھی اچانک آئے گی تو اسے بغتہ بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین اسی طریقے سے آخرت بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد آئے گی، آخرت کہتے ہیں۔ تو قیامت یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اردو میں ہم عام طور پر قیامت کہتے ہیں، بھائی قیامت آ گئی، قاف پر زبر کے ساتھ، تو زبر کے ساتھ یہ نہیں ہے، قیامت ہے، یہ اصل لفظ ہے قیامت، تو صحیح ہمیں بولنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں الذین، اس میں موصول ہے، اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، یہ اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے اس کا، اس لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں، اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اس میں موصول کے اعتبار سے اگر اس پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ غیر کا معنی غیر ہی ہوتا ہے، اور غیر کا معنی یہاں پر بھی غیر کیا گیا ہے، اور بی اس کے ساتھ ملایا گیا تو بغیر۔ اچھا، اصل میں بی علیحدہ ہے، غیر علیحدہ ہے، لیکن ہم عام طور پر جو ہے وہ بغیر پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اردو میں بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں بغیر، بغیر اس کے بھائی نہیں ہوگا، تو یہ بغیر ہوتا ہے، بغیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم عام طور پر یہ بغیر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں علم، ما بہل انکشاف کو علم کہتے ہیں، جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہو جائیں۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ عقل کے ذریعے جو علم ہوتا ہے اسے علمی کہتے ہیں، اور حواس خمسہ کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے ہم شعور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو علم عام طور پر یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ما، اس میں موصول ہے، غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، جو جسے اس کا معنی ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یحملو اصل میں تھا یحملون، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ اٹھاتے ہیں یا وہ اٹھائیں گے، اور یہاں پر اب لی آ رہا ہے، لی۔ جب لی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان معذوف ہوتا ہے، اور ان کا کام یہ کہ آخر سے تثنیہ جمع قانون اسے گرا دیتا ہے، تو جمع قانون آخر سے حذف ہو جائے گا، تو لیحملو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو لیحملو کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ وہ بوجھ اٹھائیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یضلون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ گمراہ کرتے ہیں یا وہ گمراہ کریں گے، اور یہاں معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ وہ گمراہ کرتے ہیں۔ ساء یہ فعل ضم ہے، افعال ضم میں سے ہے، جیسے افعال مدح جن کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے تو نعمہ حبذا، اور افعال ضم یا افعال مذمت جسے کہا جاتا ہے بئس ساء، ساء فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوگا برا ہے، اس کا معنی ہوگا برا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں اگلے فعل کی جانب۔ یزرون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ بوجھ اٹھاتے ہیں یا وہ بوجھ اٹھائیں گے، اور یہاں پریزنٹ کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اس کے بعد ہے بی، جو ہے وہ یہاں پر بی غیر کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے۔ الا ناظرین یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، حرف تنبیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خبردار یا آگاہ رہو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 18 کلمات میں کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ 6 کلمات کون کون سے ہیں؟ تو ناظرین یہ ذرا دیکھ لیجیے گا۔ نمبر 1 کامل، نمبر 2 یوم اور ایام، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 غیر یعنی بغیر، نمبر 5 علم، نمبر 6 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیہ کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ لام زر لی یا ہا زبر یح، میم زر می، لام واو پیش لو، لی یحملو، حمزہ واو زبر او، زا علی زبر زا، را زبر را، ہا میم پیش ہم، او زارہم، کاف علی زبر کا، میم زر می، لام زبر لا، تا یا 2 زبر تین، کا ملا تین، یا واو زبر یو، میم لام زبر مل، یومل، قاف زر قی، یا کھڑا زبر یا علی زبر یا، میم زبر ما، تا زر تی،
کاملتین یوم القیامت، واو زبر وا میم نون زیر من حمزہ واو زبر او زا الف زبر زا را لام زر رل لام زبر لا ذال یا زر دی نون زبر نا ومن اوزار الذین یا پیش یو ضاد لام زر دل لام واو پیش لو نون زبر نا ہا میم پیش ہم یضلونہم با زر بی غین یا زبر غیر را زر دی بغیر عین لام زر علم میم دو زر من علم، یہاں وقف پڑھیں گے تو علم پڑھیں گے، حمزہ زبر آ لام الف زبر لا الا سین الف زبر سا حمزہ زبر آ سا آ میم الف زبر ما یا زبر یا زا زر زی را وا پیش رو نون زبر نا ما یزرون، یہاں وقف کریں گے تو یزرون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں بلکہ ہمارا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ لیحملوا تاکہ وہ اٹھائیں، اوزارا بوجھ، ہم اپنے، کاملتاً پورے، یوم دن، القیامتی قیامت، وا اور من سے اوزاری بوجھ، الذین ان لوگوں جو یضلون وہ گمراہ کرتے ہیں، ہم جنہیں، بغیر بغیر علم علم، الا خبردار، سا برا ہے، ما وہ جو، یزرون وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین، وہ آیت نمبر 14 ہے۔
کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو ناظرین باقی ہم نے جو ہے لحمن طریہ کے حوالے سے، پھر مچھلی کے حوالے سے، سمندری جانوروں کے حوالے سے گوشت کن کا جائز ہے کن کا نہیں، تو ہم نے تمام ائمہ کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کی، یعنی ائمہ اربعہ کے۔ اب ہم زیورات کی طرف آتے ہیں کہ جس میں فرمایا کہ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے زیور نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو۔ تو اب یہاں پر ناظرین اللہ رب العالمین نے سمندر کی یہ دوسری نعمت بتائی کہ تم اس میں سے زیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اس سے مراد موتی اور مرجان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، سورہ رحمان آیت نمبر 22، ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پانی مانگا تو ایک مجوسی پانی لایا، جب اس نے پیالہ ان کے ہاتھ میں رکھا تو انہوں نے وہ پیالہ اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ میں نے اس کو کئی مرتبہ منع کیا ہے کہ چاندی کے پیالے میں پانی مت دیا کر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم اور دیباج مت پہنو، سونے اور چاندی کے پیالوں میں مت پیو، نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ یعنی سونے چاندی کی پلیٹیں پیالے اس میں کھانا منع ہے، اور ریشم اور دیباج مردوں کے لیے پہننا منع ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بعض اجمیوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہو، تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درج تھا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے کی انگوٹھی بنائی، اس کا نگینہ ہتھیلی کی باطن کی طرف رکھا، اس میں محمد رسول اللہ نقش کروایا۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی تو آپ نے اس انگوٹھی کو اتارا اور فرمایا کہ میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ نقش تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ انگوٹھی پہنی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر حضرت عثمان نے اسی انگوٹھی کو پہنا رضی اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ وہ انگوٹھی ایک کنویں میں گر گئی۔ صحیح بخاری کی ناظرین یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے علاوہ اب ناظرین یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا پہننا حرام ہے، اور میری امت کی عورتوں پر اسے حلال کیا گیا۔ اور چاندی آپ جانتے ہیں کہ 4.5 ماشا سے کم انگوٹھی ہو اور ایک نگ والی ہو تو وہ پہننا مردوں کے لیے جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، اور نگ بھی ایک ہی نگ لگا ہوا ہو، ایک سے زائد نگ نہ ہو۔ اب ناظرین زیورات کے متعلق جو فقہی احکامات ہیں اس پر بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ مردوں کے لیے جو سونا ہے یہ پہننا جائز نہیں ہے، حدیث پاک میں گزر چکا۔ چاندی کے زیورات پہننا بھی جائز نہیں کیونکہ وہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ البتہ چاندی کی انگوٹھی ناظرین جس طرح ہم نے بتایا تو وہ 4.5 ماشا سے کم کی اجازت ہے، لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں سونا اور چاندی جتنا بھی پہن سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر نصاب کو پہنچے تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا پھر ضروری ہے، فرض ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ زیورات کی جو زکوٰۃ ہے اس کے متعلق احادیث اور جو آثار ہیں وہ بھی ہم کچھ عرض کر دیتے ہیں۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس سے خوش ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بجائے آگ کے کنگن پہنا دے؟ پھر اس عورت نے ان کنگنوں کو اتار کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور عرض کی کہ یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں۔ تو مطلب اس کے علاوہ اور بھی ناظرین احادیث کریمہ ہیں کہ جس میں آقا علیہ السلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ تو سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ۔ کسی کے پاس اگر اتنا سونا ہے یا اتنی چاندی ہے تو سال گزرنے پر زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی، اور زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% یعنی 100 میں 2.5 روپے ہے، یہ حساب کر لیں۔ تو جتنے کا بھی سونا بنے تو 100 میں سے 2.5 روپے 2.5% آپ کو نکالنی ہوگی۔ ناظرین
سامعین، اب انشاءاللہ ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، اور آیت نمبر جو ہے وہ 15 اور 16، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیعملوا اوزارهم کاملات یوم اوزارهم کاملتین اوزارهم کاملات کاملات یوم القیامت ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم علم نہیں، علم لام ساکن ہے، لام ساکن ہے، علم الا ساء ما یزرون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے بات کریں۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، تو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی جی سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیحملوا اوزارہم کاملات یوم یو نہیں ہے، یو نہیں، یوم القیامت، قیا نہیں، قیامتی، قیامتی، ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے ترجمہ نہیں لکھا۔ اچھا باقی آپ نے صحیح پڑھنے کی کوشش کی۔ اچھا اوزار جو ہے نا، اسے اوزار نہیں پڑھتے، اوزار، اس کو ذرا پریکٹس کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تانتلے والا سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون۔ ترجمہ، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، تو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے دیکھتے ہیں، صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arykutv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز آپ سے مس نہ ہو جائیں۔